تو میں پہلی بات جو شروع کرنے لگا ہوں وہ قرآن کی طرف آتا ہوں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا تیرے ہاں افضلیت کا معیار کیا ہے, تیرے ہاں افضلیت کی کسوٹی کیا ہے, تیرے ہاں افضل کہنے کے لیے کس بندے کو افضل کہنا ہے, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, اس کے واجبات کیا ہیں, اس کے لوازمات کیا ہیں. قرآن تو ہماری رہنمائی کرنا, تو بتا, کیونکہ تو مصدر اول ہے. یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے, یہی امام شافعی کا, احمد بن حنبل کا, قسطلانی کا, اسقلانی کا, سیوطی کا, بیہقی کا, طبرانی کا, قاضی عیاض کا, ابن حجر مکی کا, علامہ علوسی کا, فخر الدین رازی کا, بخاری کا, مسلم کا, ابو داؤد کا, ترمذی کا, حاکم کا. یہی موقف ہے کہ جو چیز قرآن کھول کے بیان کر دے, کیٹاگوریکلی کلیئر کر دے, جو قرآن کی طرف سے حکم آ جائے, واضح ہو جائے, تو پھر اس کے رد کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں. جو چیز قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے. اب مسئلہ افضلیت پہ 15 سے زیادہ, جتنا وقت ہوا آپ کے پاس, 15 سے زیادہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو ٹرمز, جو کنڈیشن, جو شرائط, جو واجبات, جو لوازمات بیان کی ہیں افضلیت کے حوالے سے, وہ میں بیان کرنا چاہوں گا. یہ پہلا دیکھتا ہوں میں جلدی. اچھا, قرآن مجید فرقان حمید سورہ المجادلہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, جو صاحبان علم بن گئے, اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے اعلیٰ ہیں, وہ بڑے عرفا ہیں, وہ بڑے عظیم ہیں, وہ بڑے بلند ہیں جن کے پاس علم ہے, نالج ہے, فہم ہے, ادراک ہے, شعور ہے. وہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, ان کو کہہ دیں کیا جو صاحبان علم ہیں, جن کے پاس علم ہے, نالج ہے, فہم ہے, ادراک ہے, شعور ہے, وہ, اور دوسری طرف جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں, نالج نہیں, فہم نہیں, ادراک نہیں, وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ افضل ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے. اب اس کے اوپر اتنی زیادہ آیات ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام, جلدی میں نے سپیڈ بڑھا دی, آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی طرف گئے تھے, جب انہوں نے علم کا دعویٰ کیا تھا, تو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بڑی خاص ایک چیز اور ایک پیغام سمجھانے کے لیے کہا کہ ادھر جا میرے بندے کے پاس. اب جب موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے. فَوَجَدَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. انہوں نے میرے بندے کو پا لیا, اس کے پاس پہنچے, اور بندہ کون تھا؟ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا. آگے جو معاملات حضرت خضر علیہ السلام نے دکھائے ہیں, جو سرپرائز دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس کی طرف نہیں جا رہا, وہ آپ کو پتا ہے, بڑی معروف بات ہے. لیکن نقطہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر بھی اللہ رب العزت نے جو خضر علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے, اس کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. آگے چلیں, جلدی کر رہا ہوں, آگے چلیں. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات, تاجدار بادت خدا بزرگ تو, یہ قصہ مختصر, ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ, سب سے عرفا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ رب زدنی علما, اے میرے رب, اے میرے مولا, میرے علم میں اضافہ فرما. تو پتہ چلا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں, تاجدار کائنات کی نگاہ میں, تاجدار کائنات کے پوائنٹ آف ویو میں علم اتنا اہم ہے کہ وہ تاجدار کائنات بھی اللہ کی بارگاہ میں علم ہی مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, وہ بھی علم مانگ رہے ہیں. آگے چلیں آپ. اسی طرح آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ ملکہ سبا, ملکہ بلقیس جب آ رہی ہے تو اس کا تخت چاہیے. ایوکم یاتینی بعرشہا, تمہیں ہے کوئی جو ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس کا مجھے تخت لا دے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, ایک جن کھڑا ہوا, میں لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا یہ آپ کی نشست برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں. اتنی دیر؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, پھر وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں, اے اللہ کے پاک نبی, میں لاتا ہوں وہ تخت. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, نالج تھا, فہم تھا, ادراک تھا, ایجوکیشن تھی. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, کتنی دیر میں؟ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی کہ جو آستہ برقیہ کا یہ جو کمال ہے, یہ جو کرامت ہے,
اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ جوڑ دیا. جلدی جلدی آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ملائکہ کو کہ میں ایک اپنا خلیفہ ایک نائب بنانے لگا ہوں, تو فرمایا تو دنیا میں جھگڑا کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, بٹ اگر مگر جلدی دے رہا ہوں, سمری دے رہا ہوں, T20 بھی نہیں, سپر اوور دے رہا ہوں, جلدی جلدی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کے نام سکھا دیے. قرآن کہتا ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا, پہلے ان کو اس تعلیم دے دی, سکھا دی جو کہ ملائکہ کو نہیں آئے. یہاں بھی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہو رہی ہے, اس کا رزق, اس کا کارن, اس کی وجہ علم ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے تاجدار امم پہ, تاجدار کائنات پہ, وہ کیا؟ علم. علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو علم دیا. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79, فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا, حکمت دی. ایک منٹ بات پوری ہونے, شاہ صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیجیے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, طاقتور ہو گئے, ینگ ہو گئے, ہم نے ان کو علم دیا, ہم نے ان کو حکمت دی. تو پتہ چلا, میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قصہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کی افضلیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے, وہ معیار کیا مقرر کیا ہے؟ علم. اور اسی پر جو میں آپ کو سورہ رات کی آیت نمبر 43 دینا چاہتا ہوں, فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ گواہ مانگتے ہیں, ان کو کہہ دو اللہ گواہ کافی ہے. فرمایا وہ تو نظر نہیں آتا, نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سجائی دیتا. فرمایا ہاں, ایک وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے, 9 منٹ ہو گئے, اور میں اس کے اوپر یہ آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے, وہ ہے مولا علی علیہ السلام. اب اس کے اوپر میں اپنی اگلی ٹرم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل رکھوں.